اس کو بہت دھیان سے سنیے گا. سماج کو میں آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہوں, سماج کی عورتوں کو آپ کے سامنے آئینے کی طرح دکھا رہا ہوں. دھیان سے سنیے گا, بہت تیزی کے ساتھ نکل جائے گا. جلسہ ہو رہا تھا, ایک پرچی آئی عورتوں کی طرف سے, مرد ایک سے زیادہ شادی کر سکتا ہے, عورت ایک سے زیادہ شادی کیوں نہیں کر سکتی ہے. عورتوں کے پنڈال سے پرچی آئی, جلسے میں پرچی آئی کہ مرد کو ایک سے زیادہ شادی کی اجازت ہے, عورت ایک سے زیادہ شادی کیوں نہیں کر سکتی. تو اس کا جواب اسی کے حساب سے دیا گیا کہ اگر ایک سے زیادہ شادی کرے گی عورت تو 2 شادی کرے گی تو 2 ساس ملے گی, 3 شادی کرے گی تو 3 ساس ملے گی, 4 شادی کرے گی تو 4 ساس ملے گی. اب تم اس کے لیے تیار ہو کہ 4 ساس تمہارے اوپر مسلط ہوگی. نا بابا, اسلام نے بہت اچھا کیا, ایک ہی ساس تو بہت بڑی عذاب ہے, بہت بڑا عذاب ہے, بہت بڑی مصیبت. اب اس کو سمجھ میں آیا. جب سسرال سے بیٹی میکے آئی, سارے گھر کی عورتوں نے گھیر لیا. عورت سے پوچھا کہ بیٹی تمہارا شوہر کیسا تھا؟ ماشاءاللہ. تمہارے سسر کیسے تھے؟ الحمدللہ. کہا تمہاری سسرال کیسی تھی؟ تو بہت بہت اچھا, سبحان اللہ. اب پوچھا کہ تمہاری ساس کیسی تھی؟ کہا انا للہ, جلے تو جلال تو, اس بلا کو ٹال تو. ماں سمجھ گئی کہ شوہر پسند ہے, سسرال پسند ہے, اور سسر پسند ہے, لیکن ساس پسند نہیں ہے. تو ماں ہوتی ہے. بیٹی کو ادب دیا. کہا بیٹی ایک بات بتاؤ, تم کو سب پسند ہے, ساس پسند نہیں ہے, ایک بات بتاؤ, تم کو میکے سے جو سسرال لے گئی تھی کون لے گئی تھی؟ کہا میری ساس آئی تھی, مجھ کو دیکھا سنا تھا, پسند کیا تھا, اپنے بیٹے سے میری شادی کرا کر کے مجھ کو سسرال لے گئی. تو ماں نے کہا بیٹی اب انصاف سے بتاؤ, اگر ساس نے یہ احسان نہیں کیا ہوتا تو تم کو اتنا اچھا شوہر ملتا, اتنی اچھی سسرال ملتی, اتنا اچھا سسر ملتا؟ نہیں ملتا. اب بیٹی کو سمجھ میں آیا کہ ساس بلا نہیں ہوتی ہے, ماں سے زیادہ ہوتی ہے یا ماں کے برابر ہوتی. پہلے یہ ہوتا تھا کہ مسلمان لڑکا غیر مسلم لڑکی کو لے کر کے بھاگ جاتا تھا, یہ بھی غلط ہے. اس کے بعد یہ ہونے لگا کہ غیر مسلم لڑکا مسلمان لڑکی کو لے کر کے بھاگنے لگا, یہ بھی غلط ہے. اب کیا ہو رہا ہے آپ کو سناؤں گا, آپ کا کلیجہ منہ کو آ جائے گا. اب کچھ اور ہو رہا ہے. مسلمان لڑکا غیر مسلم لڑکی کو لے کر کے نہیں بھاگ رہا, غیر مسلم لڑکا مسلمان لڑکی کو لے کر کے بھاگ نہیں رہا ہے, بلکہ اب کچھ اور ہو رہا ہے. مسلمان لڑکی غیر مسلم لڑکے کو لے کر کے بھاگ رہی ہے. ہزاروں میں نہیں, سینکڑوں میں نہیں, لاکھوں میں غیر مسلم لڑکے کو لے کر کے بھاگ رہی. جانتے ہیں کیوں؟ 3 وجہ سے. پہلی وجہ کیوں لے کر کے بھاگ رہی ہے؟ شادی کو مسلمانوں نے مہنگا کر دیا, تجارت بنا دیا. جاہل ہے, انگوٹھا ٹیک ہے, پنجاب کاٹتا ہے, سائیکل چلاتا ہے, موٹر سائیکل چلانا بھی نہیں آتا. اس کا باپ ڈیمانڈ کرتا ہے بلیٹ دے دیجئے, کیا فرق پڑے گا؟ ڈبل پلنگ دے دیجئے, کیا فرق پڑے گا؟ بچے والی بھینس دے دیجئے, کیا فرق پڑے گا؟ سب کچھ بیٹا کو ملا, اس بانر باپ کو کچھ نہیں ملا. پھر بھی یہ وکیل وکالت کر رہا ہے, دوسرے کی دنیا بنا رہا, اپنی آخرت برباد کر رہا ہے. شادی کو اتنا مہنگا کیا, اتنا مہنگا کیا کہ مسلمانوں کی غریب بچی غیر مسلم کو لے کر کے فرار ہو گئی. اس کی آبرو الگ گئی, اس کا ایمان الگ گیا. باپ ذمہ دار ہے تو یہ پورا سماج ذمہ دار ہے. دوسری بات, مسلمان لڑکی غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ بھاگ رہی ہے. کیوں بھاگ رہی؟ دوسری وجہ, ہم آنکھ بند کر کے اپنی لڑکیوں کا داخلہ اسکول میں کر دیتے ہیں. اس اسکول میں کرتے ہیں جس میں لڑکے بھی پڑھتے ہیں. ہماری لڑکی عشق محبت کے چکر میں پڑھ کر کے غیر مسلم کو لے کر کے بھاگ گئی. تیسری وجہ ذرا دھیان رکھیے گا, ہم نے بڑا موبائل, اسکرین ٹچ موبائل اپنی بیٹی کو دیا, اور بیٹی کس سے بات کر رہی ہے باپ کو کوئی مطلب نہیں. بیٹی کہاں سے آ رہی ہے, کہاں جا رہی ہے, ماں کو کوئی مطلب نہیں. ماں بے خبر, باپ بے خبر. اسی بے شرمی کے نتیجے میں بیٹی غیر کو لے کر کے فرار ہو گئی. ایمان الگ گیا, آبرو الگ گئی. ارے بھائی جو جس طرح سننا سننے نہ دیجئے, کیا پریشانی ہو رہی ہے؟ جو جس طرح سننا سننے دیجئے. جلسہ ختم ہو رہا ہے, وہ کھڑے کھڑے بھی سن سکتے ہیں. دھیان سے سنیے گا. ایک بات یاد رکھیے, جب جنازہ رکھا رہتا ہے تو اعلان ہوتا ہے. جنازہ ہے, اعلان ہو رہا ہے, معاف کر دیجئے گا, جو تکلیف ہوئی ہے, جو برا بھلا کہا ہے,
माफ कर दीजिएगा, इंसाफ से बताइए, जिसको बुरा भला कहा होगा, जिसको तकलीफ दी होगी, वो जनाजा पढ़ने के लिए आया होगा? क्या फायदा ऐलान का? दूसरी बात, दुनिया में सबसे बड़ी मुसीबत माँ बाप के जनाजे से बढ़ करके नहीं है। अगर किसी का बाप इंतकाल कर गया, वो नेक नहीं हो रहा है, माँ इंतकाल कर गई, वो दीनदार नहीं हो रहा है, अब इसके बाद कौन सी मुसीबत को देख करके वो दीनदार बनेगा? तीसरी और आखिरी बात याद रखिए, हर आदमी हिम्मत के साथ ये कहता है जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जन्नत भी है, जहन्नम भी है, जो होगा देखा जाएगा, हिसाब है, जो होगा देखा जाएगा। इंसाफ से बताइए, बस्ती में आग लग जाए तो उस वक्त कुआं खोदा जाएगा, या जिस कुएं को पहले से खोद करके रखा उसके पानी से आग बुझाई जाएगी? आंख बंद होगी, मौका नहीं मिलेगा। यही मौका है, उसको हाथ से जाने नहीं देना है। आज अजान सुनेंगे, कल नमाज पढ़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ध्यान से रखिएगा, आखिरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। हम कहाँ बैठे हैं? जलसा में। जलसा कहाँ हो रहा है? बरमोतरा में। बदमोतरा में जलसा हो रहा, जमीन पर हम बैठे हैं, घास पर बैठ करके, कोई स्टेज पर बैठ करके जलसा सुन रहा है। इसके ऊपर पिंडाल है, पिंडाल के ऊपर आसमान का पिंडाल है, आसमान पर आसमान है, 7 आसमान से गुजर करके अर्श शुरू होता है, अर्श पर खुदा है। खुदा कितनी दूर, खुदा का बंदा कितनी दूर, लेकिन ये खुदा का बंदा खुदा से कितना करीब हो जाता, जैसे ये 2 उंगली। कब? जब सजदे की हालत में खुदा का बंदा होता है तो वो खुदा से इतना करीब होता है जैसे ये 2 उंगली करीब होती है। खेतियां सरसब्ज हैं तेरी ग़िज़ा के वास्ते, चांद सूरज और सितारे हैं ज़िया के वास्ते, बहरो बर शमशो कमर माओ शुमा 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 के वास्ते, ये जहां तेरे लिए है तो खुदा के वास्ते, ये जहां तेरे लिए है तो खुदा के वास्ते। यहाँ से लेकर के वहाँ तक खुदा की मेहरबानी बंदगी के हवाले से आपने पैगाम सुना है। आज से इरादा कर लीजिए कि ज़िंदगी भर खुदा की गुलामी करते रहेंगे। मुसीबत मिलेगी, सब्र करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। राहत मिलेगी, शुक्र करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। सब्र नहीं होगा, खुदकुशी करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर, हमें ठिकाने पर पहुंचाने के लिए भी आता है। ध्यान से सुनिएगा, जनाजा पढ़ाना भी आता है। दूसरा पैगाम तेजी के साथ निकल जाएगा। सीरतुन नबी के हवाले से सुना रहा हूँ, सीरत के हवाले से सुना रहा हूँ। जितना अदब के साथ सुनेंगे, कबूलियत की घड़ी में जलसा उतना कबूल होगा। ध्यान से इसको सुनिएगा जो आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। फकीर को, भिखारी को थैली मिली, उसमें इतना पैसा था, इतना पैसा था कि 17 नस्ल बैठ करके खा सकती थी, भीख मांगने की जरूरत नहीं थी उसको, इतना पैसा था। भिखारी है, भीख मांग रहा है, रोड पर खड़ा, दिल्ली की जामे मस्जिद के सामने खड़ा होकर के भीख मांग रहा है। उसको थैली मिली, उसमें इतना पैसा था कि वो करोड़पति अरबपति उसी दौर में बन जाता, लेकिन वो थैली लेकर के उसको जोग रहा है, मालिक का इंतजार कर रहा है, मालिक को ढूंढ रहा है। जैसे ही मालिक पर नजर पड़ी, वो थैली वापस कर दिया। अब मालिक ने जो थैली को देखा, गिन करके पैसा देखा तो पैसा अमानत। अब वो कभी थैली को देखता है, कभी फकीर को देखता है, कभी थैली को देखता है, कभी फकीर को देखता है। वो समझ में नहीं आ रहा है, ये दीवाना है या मैं दीवाना हूं, या मैं ख्वाब देख रहा हूं, या रियल में हकीकत में यही वाकिया है। बहुत देर के बाद उसने हैरत से पूछा, अरे बेवकूफ़, कहाँ से आए हो? रांची से आए हो? एक तो हाफ पागल हम हैं कि 12 बज जाने के बाद बैठे, एक फुल पागल आप हो के पेशाब पखाना रोक करके बैठे। तो उसने पूछा हैरत से, अरे अल्लाह का बंदा, तुम भीख मांगते हो, एक एक पैसे के मोहताज हो, बैग में थैली में इतना पैसा था कि इसको रख लेते तो 17 नस्ल तुम्हारी तर जाती,
تم نے واپس کیوں کر دیا؟ اس کا جواب سنیے. ایسی محبت اللہ نبی کی ہم سب کو عطا فرمائے. اس نے کہا میں نے اس لیے واپس کیا کہ تم عیسائی ہو، تمہارے نبی حضرت عیسیٰ ہے، میں نبی کا امتی ہوں، میرے نبی محمد ہے. اگر میں تھیلی واپس نہیں کرتا تو تم بھی خدا کے سامنے پہنچتے، میں بھی خدا کے سامنے پہنچتا. تم میرے خلاف مقدمہ کرتے، میرے نبی بھی وہاں موجود ہوتے، تمہارے نبی بھی موجود ہوتے. تمہارے نبی کا تو سر اونچا ہو جاتا، میرے نبی کا سر جھک جاتا. میں اپنے نبی کے سر کو اٹھانا تو دیکھ سکتا ہوں، جھکانا نہیں چاہتا. دوسری مثال آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا. گھر کا سارا مال چوری ہو گیا اور آدمی نے معاف کر دیا چور کو. لوگوں نے کہا کہ اس کا تو ہاتھ کاٹنا چاہیے، اس کو تو جیل میں ڈالنا چاہیے، اس کو تو پھانسی پر چڑھانا چاہیے، زندگی بھر کا کمایا ہوا پیسہ اس نے لوٹ لیا. لیکن گھر کے مالک نے معاف کر دیا. اب اس سے پوچھا رہے اللہ کا بندہ معاف کیوں کر دیا؟ یہ تو آدمی معافی کے لائق نہیں تھا، تم نے اس کو کیوں معاف کر دیا؟ اس کا جواب سنیے. اللہ ایسا عشق سب کو نبی سے عطا فرمائے. اس نے کہا کہ میں نے اس لیے معاف کر دیا، اگر میں معاف نہیں کرتا تو اس کا جھگڑا میرا جھگڑا خدا کی عدالت میں پیش ہوتا، اور جتنی دیر جھگڑا حل نہیں ہوتا اتنی دیر ہمارے نبی کو جنت سے باہر کھڑا رہنا پڑتا. میں اپنے نبی کو جنت کے اندر دیکھنا چاہتا ہوں، باہر کھڑا دیکھنا نہیں چاہتا. دو مثال ہے، پیغام ختم کر رہا ہوں. انشاءاللہ بیوی سے پوچھ کر کے داڑھی رکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے، انشاءاللہ بالکل صحیح جا رہا. ذرا دھیان رکھیے گا، قبولیت کی گھڑی ہے، اب دعا ہونے والی ہے. دعا کیجیے اللہ ہم سب کی دعا کو قبول فرمائے اور جلسے کو اللہ قبول فرمائے، مدرسے کو اللہ اپنے خزانے غیب سے چلائے اور اس کی ضرورت کو پوری فرمائے. دھیان سے سنیے گا. رات کے سناٹے میں شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ دعا کر رہے ہیں، میرے پروردگار میرا حساب لینا تو مجھے اندھا کھڑا کرنا. شاگرد جو سن رہا تھا اس نے کہا حضور سب لوگ خدا کے سامنے اس کے دیدار کے لیے آنکھ کی دعا کرتے ہیں، بینائی کی دعا کرتے ہیں، اور آپ دعا کرتے ہیں کہ میرے پروردگار حساب لینا تو مجھے اندھا کھڑا کرنا. بات کیا ہے؟ علامہ اقبال نے کہا میرے پروردگار میرا چادر کے نیچے حساب لینا، سب کے سامنے حساب مت لینا. شاگرد نے پوچھا کہ بات کیا ہے؟ سب کے سامنے حساب دینے سے آپ کو ڈر کیوں لگتا ہے؟ کہا کہ جب ہمارے نبی وہاں سامنے کھڑے ہوں گے، نبی ہم کو دیکھیں گے، ہمارا گناہ لکھا جائے گا، پکارا جائے گا تو ہمارے نبی کا سر جھک جائے گا. اے میرے پروردگار اس لیے مجھے اندھا کھڑا کر دینا تاکہ میں اپنے نبی کو شرمندہ نہ دیکھوں. ابھی حالت کیا ہے سن کر کے آپ کو حیرت ہوگی. بچہ پیدا ہوا، ختنہ کرنے کا وقت آیا تب نبی یاد آتے. بیٹا جوان ہوا، نکاح کرنے کے وقت میں نبی یاد آتے. بستی میں جنازہ اٹھا، دفن کرنے کے وقت میں نبی یاد آتے. اس کے بعد زندگی بھر کے لیے اپنے نبی کو بھول جاتے. 3 وقت میں نبی یاد آتے. اب اس سے بڑھ کر کے مطالعہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں. ترکی میں ایک مسجد ہے، اس مسجد میں امام آتا ہے نماز پڑھانے کے لیے تو ممبر پر ڈپلیکیٹ داڑھی رکھی ہوئی ہوتی ہے، ڈپلیکیٹ داڑھی رکھی ہوئی ہوتی ہے اور پگڑی رکھی ہوئی ہوتی ہے، لمبا کرتا رکھا ہوا ہوتا ہے. اب وہ جو امام آتا ہے وہ سفاچٹ ہوتا ہے، اس کا چہرہ فٹ بال کا میدان ہے، بالکل سفاچٹ ہے. جب وہ آتا ہے نماز پڑھانے کے لیے تو سب سے پہلا کام کیا کرتا ہے؟ وہ کوٹ پتلون پر جبہ پہنتا ہے، اس کے بعد پگڑی ڈالتا ہے، وہ جو ڈپلیکیٹ داڑھی رکھی ہوئی ہوتی ہے اس کو لگاتا ہے. اب یہ ڈپلیکیٹ امام نماز پڑھا رہا ہے، مقتدی کی نماز کا کیا حال ہوگا؟ نبی کی سنت کا تماشا ہم کریں گے، اللہ پوری دنیا میں ہماری آبرو کا تماشا کر دے گا. انشاءاللہ نبی کا نام آگے ہوگا، کام پیچھے ہوگا. ہاتھ اٹھائیے. خیر ماشاءاللہ. جب اسٹیج کے لوگ پھسل رہے ہیں تو نیچے کے لوگ اگر پھسل جائیں تو کوئی بات نہیں ہے. ہر ایک کام تیرا بڑوں سے جدا ہے،
تو پابند قرآن، وہ پابند قرآن، تو زر پہ فدا ہے، ہنود و نصارا کا کیوں تھوک چاٹا، کہ مونچھ تو لمبی ہے داڑھی کو کاٹا۔ محمد نے محشر میں جو پوچھ ڈالا، بتا عیب سنت میں کیا تو نے پایا، بتا عیب سنت میں کیا تو نے پایا، تماشائی مت بن خبردار ہو جا، ابھی وقت فرصت ہے بیدار ہو جا۔ یہ بچہ اٹھ کر کے ابھی وہ مالا میرے گلے میں پہنا رہا تھا، یہ سوچ رہا تھا کہ بچے کا گلا ہے جلدی سے آ جائے گا، یہ جوان کا گلا ہے اتنی جلدی نہیں اترے گا، دھیان سے رکھیے گا۔ جلسہ چل رہا تھا، مشاعرہ ہو رہا تھا، ایک کنکٹا شاعر شعر پڑھنے کے لیے اسٹیج پہ آیا، اس نے ایک مصرع پڑھا، محفل میلاد میں سب آ رہے ہیں پھول پھول، آ رہے ہیں پھول پھول، ادھر سے پیسہ ادھر سے پیسہ، ادھر سے پیسہ ادھر سے پیسہ، مصرے پر دھیان نہیں گیا، پیسے پر دھیان گیا، ایک ہی مصرع پڑھا دوسرا مصرع جوڑ نہیں رہا۔ سنتے سنتے برمترا کے لوگ جب پک گئے، تھک گئے، مقدمہ ہار کر کے بیٹھ گئے، ایک آدمی کھسیا کر کے کھڑا ہوا، شاعر صاحب ایک ہی مصرع پڑھیے گا، جوڑا بھی لگائیے گا۔ اس نے سوچا کہ کہاں سے یہ کباب میں ہڈی بن گیا، نظامت تو معروف راہی کی تھی، یہ تنویر ذکی کہاں سے کباب میں ہڈی بنا، ان کو تو دعوت بھی نہیں تھی، لیکن خیر داماد ہے، بغیر دعوت کے بھی پہنچ جاتا ہے۔ دھیان سے رکھیے گا، بڑی تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ ایک ہی مصرع پڑھ رہا ہے، دوسرا مصرع پڑھ نہیں رہا ہے، ایک ہی مصرع بار بار پڑھا، تو اس نے کھسیا کر کے کہہ دیا کہ میں تو اپنا مصرع بھول گیا ہوں، آپ ہی آ کر کے جوڑا لگا دیجیے۔ یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ شاعر نہیں ہوگا، وہ تو شاعر کا باپ تھا، وہ سیدھے بیچ پنڈال سے نکل کر کے اسٹیج پر آ گیا۔ اس نے کہا شاعر صاحب آپ ماں کے پیٹ سے کنکٹا پیدا ہوئے، آپ کو غصہ بہت آتا ہے، میں آپ کے مصرے کا جوڑا اسی شرط پر لگاؤں گا کہ آپ برا نہیں مانیں گے۔ اب یہ مرتا کیا نہیں کرتا، اس نے کہا نہیں برا نہیں مانوں گا، آپ جوڑا لگائیے، آپ مصرع پڑھیے میں جوڑا لگاتا ہوں۔ محفل میلاد میں سب آ رہے ہیں پھول پھول، اب اس نے آ کر کے جوڑا لگایا، کان کاٹے ہیں خدا نے ناک کاٹیں گے رسول، ناک کاٹیں گے رسول، کان کاٹے ہیں خدا نے ناک کاٹیں گے رسول، ناک کاٹیں گے رسول۔ انشاءاللہ اپنے خدا کو رمضان میں، قرآن کو جنازے پر، اور اپنے نبی کو ربیع الاول میں یاد رکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے، یہ دیکھیے ناک کٹانے والے۔ حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی، بجھی عشق کی آگ اندھیرے ہے، مسلمان نہیں راک کا ڈھیر ہے، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے۔ سیرت کا پیغام تیزی کے ساتھ نکل گیا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، دل سے دعا کرتا ہوں سنت کو نبی کی ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے ہم سب کو سنت کو زندہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تیسرا پیغام نکل جائے گا، تیزی کے ساتھ سنیے گا۔ آپ ترقی کیسے کریں گے؟ پیسہ کم کمائیں گے اور مالدار زیادہ ہوں گے۔ کیسے؟ راستہ بتا رہا ہوں، یہاں سے لے کر کے وہاں تک سننے کے لیے تیار ہیں؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھا دیجئے، انشاءاللہ آپ جلسے کو نکال لیں۔ مبارکبادی دیتا ہوں اور دعا دیتا ہوں قبولیت کی گھڑی میں، اللہ آپ کی ہر مشکل کو آسان فرمائے۔ حلال کمائیے، حساب سے خرچ کیجئے، مسند رسول پر بیٹھ کر کے میں گارنٹی لیتا ہوں 1 سال میں آپ کو 10 سال کے برابر ترقی ہوگی۔ حلال کمائیے، حساب سے خرچ کیجئے۔ حلال کمانا ہے، حساب سے خرچ کرنا ہے، تھوڑا پیسہ ہے تھوڑا خرچ کیجئے، زیادہ پیسہ ہے زیادہ خرچ کیجئے، حساب سے خرچ کیجئے، حلال کمائیے،
میں گارنٹی لے کر کے جاتا ہوں 1 سال میں آپ کو 10 سال کے برابر ترقی ہو۔ دھیان سے سنیے گا، آپ کے گھر میں زیور ہے، سونا ہے، اس کو ہاتھ میں لے کر کے آپ ملیے، مل کر کے اس کے بعد ہاتھ کو سونگھیے، آپ کو بدبو معلوم ہوگی، خوشبو نہیں آئے گی۔ سونا کتنا قیمتی ہوتا ہے، گھر میں زیور ہے عورتوں کے پاس، اس کو لے کر کے ہاتھ میں آپ زور سے ملیے، مل لینے کے بعد ہاتھ کو ناک سے لگائیے تو آپ کو بدبو محسوس ہوگی۔ سونا اتنا بدبودار، اگر اسی سونے کی محبت دل کے اندر اتر گئی تو دل کتنا بدبودار ہوگا۔ دوسری بات کو یاد رکھیے نقطے کی، پانی جب زیادہ آتا ہے ندی میں، سمندر میں زیادہ پانی جب آتا ہے تو سیلاب آتا ہے، بستی تباہ ہو جاتی ہے، کھیتی تباہ ہو جاتی ہے۔ جب ضرورت سے زیادہ پیسہ آتا ہے تو دین برباد ہو جائے گا۔ تیسری بات کو یاد رکھیے، پانی کے اندر 3 خوبی ہے، اس کا رنگ، اس کی بو، اس کا مزہ۔ ٹھیک ہے تو پانی پاک ہے، پینے کے لائق ہے۔ اگر پانی میں یہ 3 خوبی میں کوئی ایک خوبی ختم ہو گئی، رنگ، بو، مزہ خراب ہو گیا تو پانی ناپاک ہو جاتا ہے، پینے کے لائق بھی نہیں رہتا۔ جب حلال کے ساتھ حرام آ جاتا ہے تو حلال بھی تباہ ہو جاتا ہے۔ چوتھی بات کو یاد رکھیے نقطے کی، جو میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، حرام جتنا بھی کما لیجئے، جتنا بھی کما لیجئے، جتنا بھی کما لیجئے، لیکن اس میں برکت نہیں ہے۔ کماتے کماتے آپ تھک جائیں گے، پیسہ نظر نہیں آئے گا، اللہ چوہے کا 72 مان نکال دے گا، وکیل کی جیب میں الگ جائے گا، ڈاکٹر کے فیس میں الگ جائے گا۔ آپ کماتے کماتے تھک جائیں گے، پیسہ نظر نہیں آئے گا۔ کیوں؟ حرام میں کثرت ہے، برکت نہیں ہے۔ اگر برکت ہوتی تو 74 سال میں امریکہ برباد نہیں ہوتا۔ جانتے امریکہ کیوں برباد ہوا؟ 74 سال میں غریب ہو گیا۔ 74 سال میں روس برباد ہو گیا، غریب ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حرام کماتا تھا، حرام کھاتا تھا، سود کماتا تھا، سود کھاتا تھا۔ اللہ کا وعدہ کہ سود میں برکت نہیں ہے، تجارت میں برکت ہے۔ 74 سال میں امریکہ بھی برباد، روس بھی برباد۔ اور ایک بات یاد رکھیے، حرام انسان کو حرام کی طرف لے جاتا ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ سنیے، لکھنؤ آپ جانتے ہیں، لکھنؤ میں مسلمانوں کی کمیٹی بیٹھی، یہ سننے کے لیے، سنانے کے لیے کہ مسلمان ترقی کیسے کرے گا۔ تو ان مسلمانوں نے کہا کہ سود کو مسلمانوں نے چھوڑ دیا، اس لیے ترقی نہیں ہے۔ سود کو پکڑے گا مسلمان، ترقی کرے گا۔ اگر آپ نے سود کو گناہ نہیں سمجھا، اس دن آپ کا ایمان چلا جائے گا۔ حرام انسان کو حرام کی طرف لے کر کے آیا اور سینے سے ایمان کا جنازہ اٹھ گیا۔ دھیان سے سنیے گا، ایک مثال پر پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ آپ دیکھے ہوں گے سماج میں جب کتا پیشاب کرتا ہے تو ٹانگ اٹھا لیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کتا پیشاب کرتا ہے ٹانگ اٹھاتا ہے، کیوں اٹھاتا ہے یہ راز آپ کو بتا رہا ہوں۔ جب کتا پیشاب کرتا ہے ٹانگ اس لیے اٹھاتا ہے کہ ٹانگ میں پیشاب نہ لگے، اس لیے اٹھاتا ہے۔ لیکن اسی کتا کو دیکھیے گا منہ سے پخانہ اٹھا رہا ہے تو اس وقت اس کو نظر نہیں آتا کہ ٹانگ کو تو بچا رہے ہیں، منہ کو کیوں نہیں بچاتے۔ یہی حرام کمانے والے کا حال ہے، وہ پیشاب سے اپنے کو بچاتا ہے، پخانہ سے اپنے کو بچاتا ہے، یہ گندگی ہے۔ لیکن پیشاب پخانہ سے بھی زیادہ گندی چیز جو حرام ہے اس کو حلق کے نیچے اتار رہا ہے۔ دیکھیے انسان کو حرام کہاں پہنچاتا ہے۔ آخری مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں، آپ لوگ سننے کے لیے یہاں سے لے کر کے وہاں تک تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بیٹی کی شادی فری میں کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بیٹا کی شادی فری میں نہیں کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ دھیان رکھیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا، بہت تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ دھیان سے آپ دیکھیں گے کتا کو، کوا کو، دونوں کے فرق کو دکھا رہا ہوں۔ کوا کو کوئی چیز اگر کھانے کی ملے گی وہ اکیلا نہیں کھائے گا، پوری بستی کے کوا کو جمع کرے گا، پوری بستی کے کوا کو جمع کرے گا، سمدھی کو بھی، سالہ کو بھی، داماد کو بھی، سب کو جمع کرے گا۔ جب سب لوگ جمع ہو جائیں گے تب وہ کھائے گا۔ لیکن یہی حال دیکھیے دوسری طرف کتے کا، اس کو اتنا بڑا ہاتھی ملا ہے کھانے کو، اکیلا کھا نہیں سکتا،
وہ خود بھی نہیں کھائے گا، پوری بستی کے کتے کو کھانے نہیں دے گا۔ حرام کھمانے والے کا حال یہی ہے، وہ خود کنجوسی کرتا، خود بھی نہیں کھاتا ہے، اور قوم کی مصیبت میں بھی اس کا پیسہ کام نہیں آتا ہے۔ کتا اور حرام کمانے والا دونوں برابر۔